الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. سی وقار احباب جماعت، پردے اندر تشریف فرما میری اسلامی روحانی ماں اور بہن، امت محمدیہ اندر شیخین تو بعد، شیخین تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. شیخین تو بعد سب تو نمایاں ممتاز اور عرفہ مقام جس شخصیت نو حاصل ہے وہ میرے پیغمبر کا دوہرا داماد بھی ہے، مجسمہ شرم و حیا بھی ہے، پیکر حلم و سخا بھی ہے، جامع القرآن بھی ہے، سفیر پیغمبر بھی ہے، دو ہجرت والا بھی ہے، مسجد نبوی نو توسیع کرنے والا بھی ہے، بحیر روما خرید کے امت محمدیہ دے نام وقف کرنے والا بھی ہے، زبان نبوت جو کئی مرتبہ جنت کی بشارت پانے والا بھی ہے. وہ اتنی عظیم شخصیت کہ فرشتے بھی جس دا حیا کرتے ہیں، اور اتنے عرفہ اور اعلیٰ مقام دے مالک السابقون الاولون دی فہرست اندر بھی آپ کا نام شامل ہے. مجاہد بھی نے، غازی بھی نے، شہید بھی نے، امام مظلوم بھی نے، اور مدینہ دے اندر خلیفہ سوم دی حیثیت نال بھی نے، جنہ دا نام نامی اسم گرامی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. اے عظیم شخصیت اللہ رب العزت دے دین دا اے عظیم دائی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا اے انمول ہیرا ذی الحج دے مہینے اندر آخری ایام اندر بعد نے لکھیا 12 ذی الحج، بعد نے لکھیا 18 ذی الحج، زیادہ جو بات مشہور ہو گئی 18 ذی الحج. بڑی بے دردگی دے نال مدینہ الرسول اندر جڑا امن دا شہر ہے، بلوائیاں نے، باغیاں نے آپ کو شہید کیتا اور آپ جامِ شہادت نوش کر کے جنت اندر مصطفیٰ دے مہمان بنے. اور یہ امت اندر پہلا عظیم انسان ہے روزہ جس نے دنیا اندر رکھیا اور افطار جس نے جنت جا کے کیتا. حضرات گرامی قدر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ وقت کافی ہو گیا تو میں جلدی تھوڑی جی گلاں کرن دی کوشش کرنا
میرے نال توجہ فرمایا جی، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو اللہ کو دعا کر لیے، یا اللہ اسی انہاں پاک پاک شخصیات دا تذکرہ خیر کرن لگے ہیں، اللہ جویں انہاں نو اپنی جنت دا مہمان بنائے، اللہ سانو بھی انہاں دے نال جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ کل قیامت نو جتھے کوٹھیاں نبی دے یاراں دیاں ہون، اتھے ساڈے دے غلاماں دیاں بھی کوٹھیاں پا دیں۔ حضرات گرامی قدر، اے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دا بڑا قریبی رشتہ دار ہے۔ ایک رشتہ دار میرا ہوئے، ایک رشتہ دار تواڈا ہوئے، ایک مسجد امام دا رشتہ دار ہوئے، لوگی او دا حیا کردے نے۔ اے عثمان میرے مصطفیٰ دا رشتہ دار ہے۔ غور کیجئے، میں جڑا رشتہ دا ذکر کرنا چاہنا، حضور علیہ السلام دے ابا جی دا نام کیے عبداللہ۔ عبداللہ پیدا ہوئے عبد المطلب دے ہاں۔ جس ویلے سیدنا عبداللہ دی پیدائش ہوئی، اس وقت عبد المطلب دے ہاں دو جڑوا بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے دا نام رکھیا عبداللہ، بیٹی دا نام رکھیا ام حکیم۔ ایک سیدنا عبداللہ دی بہن ہے اور میرے مصطفیٰ دی کی لگی پھپھو، میرے نبی دی پھپھی سیدہ ام حکیم۔ میرے نبی دی جو پھپھی ام حکیم ہے، اس نو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی عروہ۔ اس عروہ دے ہاں جو بچہ پیدا ہویا او دا نام ہے عثمان بن عفان۔ جیڑی میرے نبی دی پھپھو ہے اور سیدنا عثمان دی نانی ہے۔ اتنا قریب رشتہ ہے مصطفیٰ نہ سیدنا عثمان دا۔ دوسری طرف آئیے، نبی پاک دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دے بابا جی دا نام ہے عبداللہ، آگے عبد المطلب، آگے ہاشم، آگے عبد مناف۔ سیدنا عثمان انہاں دا ذاتی نام ہے، عفان انہاں دے باپ دا نام ہے، ابیلاس انہاں دے دادے دا نام ہے، امیہ کو انہاں دے باپ دا نام ہے، عبد شمس کو انہاں دے باپ دا نام ہے، آگے انہاں دے باپ دا نام ہے عبد مناف۔ پنجویں نسل کے اندر جا کے، پنجویں پیڑھی اندر جا کے جیڑا دادا میرے مصطفیٰ دا ہے، وہی دادا سیدنا عثمان دا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان واقعہ فیل او ہاتھیاں والا واقعہ پیش آن تو 6 سال پہلا پیدا ہوئے۔ سیدنا عثمان بن عفان نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی بات نو غور نال سن کے اور پھر اسلام دی طرف متوجہ ہو کے نبی پاک دے ہاتھ دے آگے بیعت کر کے مصطفیٰ دے مرید بنے۔ سیدنا عثمان بن عفان دا بعض تاریخ دیا کتابہ اندر 5واں نمبر، بعض اندر 4تھا نمبر ہے اسلام قبول کرنے اندر۔ اس ویلے اسلام قبول کیتا ہے، اس وقت آپ دی عمر 34 سال ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان آپ نے اپنی ٹوٹل زندگی 82 سال دے اندر 8 شادیاں کی دیا نے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ پاک نے 9 بیٹے عطا کیتے تے 5 بیٹیاں عطا کی دیا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عثمان بن عفان دی ایک بہن سگی ہے، 3 بھائی تے 3 بہنا، یعنی باپ ایک ہے لیکن ماں الگ، اخیافی بہن بھائی وہ 6 سال، 3 بھائی تے 3 بہنا۔ سیدنا عثمان بن عفان دے اعزازات نو پڑھیے تے ایک اعزاز انہاں نو ذوالنورین دا ملیا ہے۔ ذوالنورین 2 نوراں والے۔ بعض محدثین نے اس کی تشریح اس انداز نہ کیتی ہے کہ دونوں نور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ رقیہ بھی عثمان دے نکاح اندر اور ام کلثوم بنت محمد بھی عثمان دے نکاح اندر ہے۔ سیدہ رقیہ کا نکاح نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان نال کیتا 2 ہجری اندر۔ واقعہ جدوں پیش آیا بدر والا، آپ نے فرمایا عثمان پیارے میری بیٹی تیری بیوی بیمار ہے، لہذا تو اس کی تیمارداری آستے ایتھے مدینے اندر رہ جا۔
اسی جانے ہیں جہاد واسطے اللہ سانو فتح دے گا جیڑا مال غنیمت ملے گا عثمان دے نو برابر دا حصہ ملے گا عثمان جس طرح ایک غازی ایک مجاہد بدر دے میدان اندر شریک ہو کے ثواب دا مستاق بنے گا بھی این ہی اسی طرح تینوں ہی ثواب ملے گا اور بدری و عظیم لوگ نے اللہ پاک نے آسمان کو جان کر کے بدریاں نو ویکھیا فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم محبوب سونیا انہاں بدری صحابیاں نو کہہ دے اج تو بعد تسی جیڑا بھی عمل کرو اللہ نے تواڈے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے اور رب نے جنت تواڈے نام الاٹ کر دیتی ہے ان خوش نصیب اندر بھی میرے پیغمبر نے شامل کیتا سیدنا عثمان بن عفان نو مصطفیٰ فاتح دی حیثیت نہ واپس پلٹے نبی علیہ السلام دا لوکی استقبال کرن مدینے دے بائی پاس تے آئے نے میرے پیغمبر دی نبوت والی نگاہ کسی نو تلاش کر رہی ہے پورے مجمع اندر غور نہ بیندے نے کوئی میرے مصطفیٰ نو نظر نہیں آ رہا بلاخر سوال ہی کر لیا اور میرے پیارے ہو دسو میرا عثمان کتھے ہے میری رقیہ کتھے ہے صحابی رو پڑے محبوب سونیا توڑے آن تو پہلا توڑی بیٹی دا انتقال ہو گیا عثمان دی تدفین دے معاملات مصروف ہے فاتح دی حیثیت نہ خوشی دے ایک پہاڑ لے کر میرے نبی مدینے سے داخل ہو رہے اگوں بیٹی دی وفات دا غم میرے مصطفیٰ نو ملیا اپنے گھر جان دی بجائے مسجد نبوی سے جان دی بجائے سیدھا آپ گئے اور قبرستان جا کے عثمان دے نال مصطفیٰ نے تعزیت فرمائی عثمان ساروں گٹار رون لگے یار پیارے روندہ کیوں ہے صبر کا رابطہ نظام ہے جس نو جدوں چاہے وہ پیدا کرے جدوں چاہے وہ فوت کرے روندہ کس بات تو ہے عثمان رو پڑے مصطفیٰ دے سینے نہ لگے فرمایا محبوب دی اگے مدینے دیا گلیاں چ جاندا لوگی آندے میرے نبی دا داماد جا رہا ہے ایک نسبت ٹوٹ گئی ہے رقیہ دنیا تو گئی مینوں بڑا افسوس بڑا دکھ بڑا رنج ہے لیکن اس تو بڑا غم مینوں یہ ہے کہ میری محمد کے خون نال نسبت جو ہے وہ ختم ہو گئی نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے پریشان نہ ہو میں محمد کو ایک اور بیٹی ہے جا میں ام کلثوم دا بھی تیرے نال نکاح فرما دینا 9 ہجری ہوئی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وفات پا گئیاں آج عثمان پھر رو رہا ہے غور کرو یارو گل توجہ کرنے والی جس پنڈ ایک تھی دکھی ہوئے بندہ ادھر منہ کردا لوکاں نو بھی ڈکدا یارو اتھے نہ کرے آجے میری تھی سکھی نہیں وسی تہاڈیاں بھی نہیں وسن گیاں تے جتھے ساڈیاں بیٹیاں بہناں ماں جتھے سکھی وسن تے ہر بندہ اس پنڈ دی پنڈ والیاں دی تعریف کردا کہ نہیں کردا میرے نبی نے رقیہ دا رشتہ دیتا عثمان نو پھر آپ نے ام کلثوم دا رشتہ دیتا آج ام کلثوم بھی وفات پا گئی ہن عثمان پھر رو رہے تے ہن میرا نبی پتہ پیار نال عثمان نو تھپکی دے کے فرماندا ہے عثمان پیارے اگر میں محمد کو 40 بیٹیاں ہوندیاں تے ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاندی عثمان میں 40 تیرے نکاح اندر ہی دے دیندا اتنا پیار ہے مصطفیٰ نو عثمان نال اتنی ٹھنڈک ملی مصطفیٰ نو عثمان کو جنہاں نال پیار ہوئے ایک اللہ انہاں نہ ہوندیاں نے حضرات گرامی قدر احادیث دی روایت کے اندر 146 روایتاں سیدنا عثمان نے فرمائیاں 8 بخاری اندر 5 صحیح مسلم اندر بقیہ سیاستہ دی اور دیگر کتاباں اندر قرآن پاک اندر بے شمار مقامات دے اللہ نے نبی پاک دے صحابہ دا تذکرہ کیتا ہے جتھے بھی مومنین دا مسلمین دا قانتین دا جتھے بھی عابدین دا جتھے بھی اللہ دے نیک بندے دا تذکرہ آتا ہے انہاں سے شامل ہے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں 3 آیتاں انشاءاللہ تھوڑے سامنے تلاوت کرانگا جنہاں سے بالخصوص سیدنا عثمان دی عظمت اور شان اور مقام دا ذکر ہے پہلی آیت پاک جیڑی میں خطبہ مسنونہ اندر تلاوت کی تھی اے اللہ رب العزت دے قرآن دا 26واں پارہ ہے سورہ الفتح ہے
18 نمبر آیت ہے، اور اللہ پاک نے ایک اعلان کیتا ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ نبی رحمت جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، مومن پڑھے محبت نہ پیار نہ درود پڑھ دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک بخاری اندر بھی ہے، مسلم اندر بھی ہے، دیگر کتب حدیث اندر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن رات آرام فرما رہے نے، مدینہ شہر ہے تے نبی پاک اپنے حجرے اندر آرام کر رہے نے تے میرے مصطفیٰ نو خواب آیا ہے۔ نبی دا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے خواب اندر دیکھے ہیں، میرے صحابہ میرے نال نے، اسی بیت اللہ اندر گئے ہاں، بیت اللہ دا طواف کر رہے ہاں، اسی حدیم دے اندر کھڑے ہاں، اسی حجر اسود نو چوم رہے ہاں، مقام ابراہیم تے نوافل پڑھ رہے ہاں، صفا مروہ دی سائی کر رہے ہاں۔ کیا مانا مصطفیٰ فرما رہے نے، اے میرے صحابہ مینوں خواب اندر اللہ پاک نے ایک منظر دکھایا ہے، میں تے میرے صحابہ بیت اللہ دا عمرہ کر رہے ہاں۔ یا اللہ یا اللہ، جمعے کے اندر کوئی کڑی قبولیت والی ہوتی ہے، شاید یہی ہوئے اللہ سن عمرہ کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسی اپنے اعمال ویکھیے، اعمال ویکھیے تے پلے شے کوئی نہیں، تیری رحمت ویکھیے تے اودے نال دی ریس کوئی نہیں، پیسیاں دی بنیاد تے بندہ نہیں لے جاندا، او دی رحمت نال جاندا، جے اللہ اپنی رحمت نال سانوں ساریاں نوں لے۔ ساڈی نا مسجد مبارک ہے حدیث جلال پور روڈ حافظ آباد، اتنے ایک بابا جی بابا بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، دعا کرو اللہ انہوں نے صحت تندرستی ہے۔ مسجد دے خادم ٹوٹل 7,000 تنخواہ، تے دل بڑا کرے کہ کدی کو باری آوے تے میں مکے جاواں، میں مدینے جاواں۔ قرآن پاک نہیں سی پڑھیا، کسی بندے مشورہ دیتا بابا جی اوکے سوکھے ہو کے قاری صاحب کو بہ کے نا ایک قرآن ناظرہ پڑھ دو، اندر ٹھیک ہے۔ کوشش کرتے رہے، 3 ساڑھے 3 4 سالاں چ بابے نے قرآن سارا ناظرہ پڑھ لیا۔ ادھر قرآن مکمل کر کے قاری صاحب دعا کرا رہے نے، یا اللہ بابا جی دی بڑی خواہش ہے میں تیرا گھر دیکھاں، اللہ اپنی رحمت فرما۔ دعا مکمل ہوئی، بابے نے ایک بندہ آندا ہے آؤ میرے نال تھوڑا پاسپورٹ بنوائیے۔ پاسپورٹ بنیا، سارے معاملات طے ہوئے، بابے دی ٹکٹ آ گئی، لاہور ایئرپورٹ تے پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا اتھو یہ احرام بن لو، بنن لگا، جماعتیاں نے کوئی تعاون بھی کیتا، اتھے ایک بیلی ملیا، کہنے لگا بابا سم لے لے، پیسے کٹے سم لین لگا، وہ موبائل بھی لے گیا، پرس بھی لے گیا، جو کچھ وچ کاغذات سارا کچھ لے گیا۔ بابا جی جہاز بیٹھے جا اتھے جدے لتھے تے سارے ہاں اپنے عمرے والے بندے لگے جان، بابا جی کاغذ وہاؤ تے پلے شے ہی کوئی۔ اللہ کا ایک اتھے بندہ ملیا، کہنے لگا حضرت پریشان کیوں؟ انہیں کہا میں تو جتوں بیٹھا اتھے میں لٹ لیا گیا، پر میں انہوں رب دے گھر جانا ہی جانا ہے۔ انہوں بھی پتا سی میں ایڈا مجبور سا، انہیں میرا کیوں خیال نہیں رکھیا، میں جانا ہی جانا ہے۔ اتھوں انتظام و انسلام ہویا، پاپا جی کو مدینے لے گئے، اندر بستا میں موٹے تے پایا، رکھن نو تھا کوئی نہ لبے، جتھے ٹوٹیاں تے وضو ہوندا سائڈ تے نا اتھے حاجیاں دے عمرہ کرن والیاں دے واسطے کو تھوڑی جی جگہ بنائی جتھے کپڑے وغیرہ دھو لے۔ آنے کلی نہ بیٹھ گیا تے میں جا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے حضور دے روزے تے حاضری دیتی، درود و سلام پڑھیا۔ اتھوں میں 10 دن رہا، مینوں جدوں بھوک لگے پیاس لگے، پتہ نہیں کتھوں کو بندہ آوے تے کھان پین نوں دے دے، میں کہ یا اللہ اتھے ہی رکھی رکھ۔ انہوں مکے جان جو کا روپیہ کوئی نہیں تے ذریعہ کوئی نہیں، ایک اللہ والا پھر ملیا۔ بابا جی پریشان ہونے کے پریشان تے میں گھروں ہی آیا ہوں تے ہون میں کچھ ٹھیک ہاں، ایتھے رہا رہا تے تاوی سرد ہے۔ تے بابا جی کی عمرہ کیتا ہے کہ کرن تے جانا ہے، پتہ نہیں اللہ کدوں کھڑنا ہے۔ انہیں انتظام و انسلام کیتے، بابا جی نے عمرے تے لے کے عمرہ کر کے جڑے نال گئے 21 دنوں بعد واپس آ گئے، بابا 40 دنوں بعد واپس آ گئے۔ روپیہ نہیں پلے، کوئی کاغذ نہیں کول، لیکن جدوں دی رحمت دا بوا کھلا ہوئے تے کوئی روک ٹوک ہوندی،
اور مکے جانا نہ غریب دی گل ہے نہ امیر دی گل ہے، مل کے بولو اے نصیب دی گل ہے۔ یا اللہ ساڑے سارے دے نصیبے اندر مکے مدینے جانا کر دے۔ اللہ سنو اپنے گھر دا حج اور عمرہ کرن دی توفیق عطا فرما۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو اپنی خواب دا پس منظر سنایا۔ میرے صحابہ میں خواب دے گیا، میں عمرہ کرن واسطے گیا ہوں، تسی بھی میرے نال ہو۔ نبی پاک نے ارادہ کیتا ہے، نال صحابہ کرام نے ارادہ کیتا ہے، سفر دا سامان بنے ہیں، نبی پاک دے صحابہ کرام عمرہ کرن واسطے چل پے نے، حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے۔ اکوں خبر آئی ہے کہ مکے والیاں نو کسے نے غلط گائیڈ کر دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انہاں دے ساتھی جڑے نے تواڈے تے حملے واسطے آ رہے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ساڑی نیت عمرہ کرن دیئے، اسی کو حملہ کرن تے نہیں جا رہے، لہذا اتھے ٹھہر جائیے، اتھے رک جائیے، کوئی حکمت تو کم لئیے۔ جی مصطفیٰ جی محبوب جی۔ فرمایا کون ہے میرا صحابی؟ 1400 تو زیادہ صحابہ مصطفیٰ نے نال سفر اندر شریک نے۔ کون ہے میرا صحابی جڑا جاوے مکے والیاں نو جا کے سمجھاوے میں لڑن واسطے نہیں آیا، میں تے عمرہ کرن واسطے آیا ہوں۔ لوگوں نے کیا سیدنا ابوبکر صدیق کیونکہ پیغمبراں تو بعد امت اندر سب تو زیادہ جدی شان ہے وہ صدیق ہے، لہذا صدیق نو جانا چاہیے۔ سیدنا عمر دے بارے لوگوں نے رائے پیش کی تھی جناب عمر نو جانا چاہیے۔ لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہوئے سیدنا عمر نو جانا چاہیے، ایک چودھری بھی ہے، سردار بھی ہے، جرار بھی ہے، جے کو امید کی ہوئی تو نپڑ بھی لوے گا، انہوں بھیجنا چاہیے۔ عمر فرما دے محبوب جی میرے جان نال کتے کم بنن دی بجائے بگڑ ہی نہ جائے، میں مشورہ دینا ہوا کیونکہ عمر الہامی شخصیت ہے۔ عمر بول دے زمین تے نے آسمان تو اللہ میں قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ عمر فرما دے محبوب جی میرا مشورہ ہے عثمان بن عفان نو بھیجو۔ عثمان بڑے رقیق القلب انسان نے، بڑی نرم طبیعت مالک نے، بڑے خوش اخلاق نے، اور عثمان تجارتی معاملات دے اندر مکے والیاں نال رابطہ کرتے رہندے نے۔ مکے والیاں دا پیشہ تجارت ہے، انہاں نوں اپنے تاجر دی قیمت دا پتہ ہوندا ہے، جے کتے کوئی وعدہ گھاٹا بھی کرن گے اگے تاجر کھڑا ہوئے گا، مارکیٹ اندر انہاں نقصان ہوئے گا، لہذا وہ کوئی بھی بدامنی دی صورت نو پیدا نہیں کرن گے۔ سارے صحابہ نے اتفاق کیتا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ نے اعزاز بخشیا، نبی پاک دا سفیر بنایا۔ سارے نبیاں دے سفیر صحابی بن دے رہے نے، واہ عثمان تو جگہ دے پیر دا سفیر بنیا، نبی پاک دا قاصد بنیا، نبی پاک دا رسول بنیا۔ رسول اندے نے پیغام رسانو، میرے مصطفیٰ رب دے رسول، میرے عثمان نبی دے رسول۔ اللہ نے اپنے رسول نو نبی دے رسول دی معیت اندر نبی دے رسول دے نال پیغام امن نو روانہ کیتا ہے۔ سیدنا عثمان کے جا کے مکے والے نو بات سمجھائی، میں اور میرا نبی اور نبی دے صحابہ اسی لڑائی واسطے نہیں آئے، جھگڑے واسطے نہیں آئے، اسی اختلاف واسطے نہیں آئے، اسی عمرہ کرنا چاہنے ہاں، سانو اجازت دیتی جائے۔ مکے دے سردار بول دینے، مکے دے اور چودھری بول دینے، عثمان جی فرما حکم کرو۔ عثمان تیرے واسطے بیت اللہ نو کھول دینے ہاں، تو رج رج کے طواف بھی کر، دیدار بھی کر، حجر اسود نو بھی چوم، تو صفا مروہ دی سائی بھی کر، تو زمزم دا پانی بھی پی، تو مقام ابراہیم تے نفل بھی پڑھ۔ عثمان تیرے واسطے بیت اللہ دے دروازے کھولے جا سکتے نے، تیرے نبی واسطے اسی دروازے نہیں کھول سکتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ لوگوں پر غور کرنا، میں پیغام دینا چاہنا، او جڑے بکواس کر دینے کہ
سیدنا عثمان اور دیگر صحابہ شہرت لین واسطے آئے، مال لین واسطے آئے، عزت کمان واسطے آئے۔ سیدنا عثمان بن عفان دے سامنے بیت اللہ کھول دیتا ہے، حجر اسود سامنے، مقام ابراہیم سامنے، سب کچھ بجائے عثمان فرما دینے اے مکے والیوں میرا تے میرے نبی نل اینا پیار ہے، اے اللہ دا کار ہے، اے دی عبادت کائنات دیاں ساریاں مسجداں نالو اللہ، لیکن میں عثمان اس ویلے تک عمرہ نہیں کرانگا، طواف نہیں کرانگا جب تک میرے نبی نو طواف دی اجازت نہ مل جائے۔ رتبہ خدا ودایا عثمان باحیاتا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیاتا، عرش فرید چرچا سخیات پیشوادا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیاتا، عرش فرید چرچا سخیات پیشوادا۔ عثمان فرماتے نے یہ سرکار جے نہ ہو سن، سرکار جے نہ ہو سن، نہ طواف میں کرے صاف، سرکار جے نہ ہو سن، نہ طواف میں کرے صاف، سرکار نال جی صاف، سرکار نال مرے صاف، سرکار نال جی صاف، سرکار نال مرے صاف۔ عثمان دے دل دے اندر ہے ادب مصطفیٰ دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیاتا۔ عثمان فرماتے ہیں میں عمرہ نہیں کرانگا۔ ادھر مکے اندروں کسے بندے نے جا کے حدیبیہ دے مقام تے نبی علیہ السلام نو خبر دیتی ہے، ایویں غلط افواہ پھیلا دیتی ہے کہ سیدنا عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے عثمان دی شہادت دی خبر سنی، مصطفیٰ بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی، انہاں سارے جمع ہو جی محبوب جی۔ نبی پاک نے خطبہ دیتا، سارے صحابہ سامنے بیٹھے، فرمایا میرے صحابہ مینوں دسیا گیا ہے میرا عثمان شہید کر دیتا گیا ہے۔ محبوب فرماتے نے میرے صحابہ میں عثمان دے خون دا بدلہ لینا چاہنا وا، میں عثمان دی شہادت دا بدلہ لینا چاہنا وا۔ جی جی محبوب جی آرڈر کرو، حکم کرو، اسی تے توڑے اشارے تے اپنی گردناں قربان کر دے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی، فرمایا بیعت کرو۔ نبی پاک نے نبوت والا ہاتھ اگے بدایا، اگے صحابہ کرام آئے نے بیعت کر دے جا رہے نے، نبی پاک دے ہاتھ رکھ دے جا رہے نے۔ جدو 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی، سارے صحابہ دا ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ دے ہوتے، نبی پاک فرماتے نے میرے پیارے ہو اگر عثمان زندہ ہوندہ، عثمان موجود ہوندہ تو عثمان بھی میرے نال بیعت کردہ۔ اے ہاتھ میں نبی دائے، اے ہاتھ میرے عثمان دائے، تھلے نبی پاک دا ہاتھ، اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ، اتے نبی پاک نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا، تھلے نبی دا ہاتھ، اتے 1400 دا ہاتھ، اتے عثمان دا ہاتھ۔ آسمان تو آواز آئی ید اللہ ایدی، ید اللہ فوق ایدیہم، اور کائنات دے امام سونے نبی پاک جی تھلے تہاڈا ہاتھ، اتے صحابہ دا ہاتھ، اتے عثمان دا ہاتھ،
سارے ہاتھاں دے اتے میں رحمان دا ہاتھ. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں واپس نہیں جائے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ سارے کٹ جائے، سارے شہید ہو جائے، گوارا ہے لیکن عثمان کے خون کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے. ہر سے آپ یہ نبی تیار ہے اس بات کے لیے کہ مصطفیٰ جو فرمائیں گے حکم پہ قربان ہو جائے. انہیں بیت کا منظر زمین تے حدیبیہ دے مقام تے درخت دے نیچے آسمان تارا بتوں ویندہ تے جبریل نو بھیجیا جا میرے مصطفیٰ نو پیغام دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. بیٹھے لیو تھوڑی تھوڑی تے زبان کھولو، تھوڑا تھوڑا تے منہ کھولو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا. فرمایا محبوب آسمان دا رب قسم اٹھا کے بات کہندا ہے او انہاں مومنین نہ راضی ہو. میں اور تسی اسی کسی نہ راضی ہوئیے کسی نہ ناراض ہوئیے مستقل طور پہ ہوندا. اج ساڈی جو کسی بندے نال لڑائی ہو جائے سویرے بندہ صلح کرائے تے پتہ نہیں پرسوں مڑ ناراضگی ہو سکتی، وہ معاملہ بن سکتا ہے. لیکن وہ علام الغیوب ہے، وہ کائنات کے ایک ایک ذرے، ایک ایک پتے، ایک ایک انسان، ساری مخلوق کو جانتا ہے. وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. جتنا اللہ راضی ہوئے تے اللہ دی پھر دوبارہ ناراضگی ہوندی. میرے تیرے فیصلے خراب ہو جاندے نے، غلط ہو جاندے نے. میرے رب دا فیصلہ کدی غلط ہویا. میں اور تسی اگر اپنے چودھری تے اپنی پنچایت دے سردار دے فیصلے تے شک کریے تاں غدار گوانے آ. اپنی جماعت دے امیر دا او فیصلہ جڑا قرآن و سنت دے مطابق ہوئے شک کریے تاں شر پسند کہلانے آ. اپنے نبی دی او بات جیڑی بالکل ٹھیک ہوئے اگر او دے اندر شک کریے تے تاں اسلام تو خارج ہو جانے آ. تے پھر لوگوں کیویں دے لوگ نے رب کہندا میں راضی، رب کہندا میں راضی، میں راضی، میں راضی، تو ان میں نہیں راضی. اور مینوں رب دی ربوبیت نو مننا پینا ہے، تیری خناسیت نو مننا پینا. رب کہتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ راضی ہو گیا ہے انہاں مومنانا. مومن کون نے؟ ابو بکر، تساں کہنا مومن، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، صحابہ کرام سارے دے سارے مومن نے. جڑا انہاں مومناں نو نہیں مندا مومن ہو سکدا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. محبوب سونے اللہ راضی ہو گیا انہاں مومناں تے جنہاں درخت دے نیچے تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے. صرف اللہ راضی نہیں ہویا فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے انہاں دے دلاں دے حالات نو جانے ہیں. تو نے او اتوں مومن سن، اتوں مسلمان سن. اللہ فرماندا ہے فعلم ما فی قلوبہم. میں انہاں دے دلوں انہاں نو جاننا وا. انہاں دے دل کینے وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. او تے نافرمانی تو بچ دے نے، او تے کفر تو بچ دے نے، او تے ضلالت تو بچ دے نے، او تے بریاں باتاں تو بچنے والے نے. فعلم ما فی قلوبہم. اللہ فرماندا ہے انہاں دے دلاں نو ویکھیا فانزل
السکینۃ علیہم، میں انہاں تے آسمان تو سکون نازل کیتا، اطمینان نازل کیتا۔ کروڑا روپیہ دا بندہ مالک ہوئے تے ذرا دی بیماریوں کو پریشان کرے، حضرت کی سناؤ کی حال ہے، آندہ سب اللہ دی خیر ہے، دل نو سکون کوئی نہیں۔ میرے صحابہ اتنے عظیم لوگ نے، انہاں دے دل دے سکون واسطے سکینت آسمان تو نازل ہوندی ہے۔ فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، محبوب سونیا توانوں مکیوں کڈیا، تواڈے صحابہ نو کڈیا، انہاں صحابہ دے بچیاں نو کھولیا، بیویاں نو کھولیا، حتیٰ کہ تن تو لباس بھی اتار لیا۔ نہیں یقین آندا تے پڑھا مصعب بن عمیر نو، اتنا عظیم صحابی، اتنا امیر صحابی، جیڑا لباس ایک کری پاؤندا ہے دوبارہ تن تے لباس نہیں آندا، جیڑی خوشبو ایک کری لاندے نے دوبارہ کدی وہ خوشبو نہیں لائی۔ آج ہجرت کر کے مکیوں مدینے جا رہے نے، آئے نے سسرال والے، اے جیڑی تیری بیوی ہے، بچی ساڑی ہے، تو جانے جا، اے تے واپس کر، او دے ماں باپ بہن پائی آئے، اے جیڑا پتر ہے، اے خون ساڑا ہے، تو جانے جا، اے واپس کر، اے سواری جیڑی ہے، اے بھی ساڑی ہے، جیڑا تو تن تے لباس پایا، اے لباس بھی ساڑا ہے۔ وائے میرے مصطفیٰ دے صحابہ، اولاد بھی قربان، مال بھی قربان، لباس بھی قربان، لیکن مصطفیٰ نہ غداری کی تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ رات اندھیرے اندر مدینے داخل ہوئے نے، ایک دروازے پہ دستک دیتی ہے، بڑی اماں اندروں آئی ہے، خیریت ہوئے اماں دروازہ نہ کھولی، میرے تن تے لباس نہیں ہو، میرے یارہ نے میرے امفیرہ نے میرا تے لباس کھولے آئی، میں کون اے تو کون ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامر۔ میں اوہ جدے بارے قرآن آندہ ہے، ماں پیو بھی قربان، بہن بھائی بھی قربان، اپنی اولاد تے بیوی بچے بھی قربان، تجارت تے کاروبار بھی قربان، کوٹھی بنگلے تے جائیداد بھی قربان، نہیں قربان رب دی محبت دا سودا نہیں قربان، نبی پاک دی الفت دا پیار نہیں قربان، جہاد دی محبت نہیں قربان، رب واسطے، نبی واسطے، جہاد واسطے ہر شے قربان ہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر نو بڑی اماں نے ٹاٹ دیتے نے، دو ٹاٹ لویٹے نے، آیا میرے نبی کو محبوبہ سب کچھ لٹایا ماں، رب تے رسول دی محبت نو دل بٹھا لے آیا ماں۔ اے عظیم لوگ دعانے اسلام تو بعد نبی پاک دی وفات تو بعد پھر گئے، جھوٹ بولنا ہے، بولو تو جھوٹ بولنا ہے۔ قرآن انہاں دی عظمت بیان کردا اور قرآن سچ بولدا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ آئیے میں دوسری آیت پیش کراں تے بات ختم کریے۔ سورۃ بقرہ آیت 274 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فعلم ما فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین
او لوگ ینفقون جڑے خرچ کردے نے اموالہم اپنا مال باللیل والنہاری رات ویلے بھی تے دن ویلے بھی سرم و علانیتن تے چھپ کے بھی تے ظاہری انداز نال بھی فلہم اجرہم من ربہم انہاں واسطے انہاں دے رب دے کول اجر ہے اللہ پاک دے کول صرف اجر ہی نہیں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون انہاں تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا انہاں نو کوئی غم نہیں ہوئے گا دنیا اندر چلتے پھر دیا کسے دا خوف نہیں سوائے اللہ پاک دے کل قیامت دے دن رب دے دربار اندر جدوں میزان لگاوے گا ترازو لگاوے گا حساب کتاب ہو رہا ہوئے گا اس ویلے بھی انہوں کوئی غم نہیں ہوئے گا کیونکہ انہوں نے مال اپنا اللہ دی راہ خرچ کیتا ہے الذین ینفقون اے لوگ جڑے خرچ کردے نے ساریاں دی گل نہیں کرتا آؤ نا عثمان ویکھیے عثمان نے کتنا خرچ کیتا ہے نبی پاک دے صحابہ دی حالات نو پڑھو اتنے غریب سن صحابہ اتنے غریب سن پہن واسطے پیرا اندر پان واسطے جتی کوئی نہیں جسم تے لباس ہے وے لیکن بٹنا دی جگہ تے کنڈے لگے نے سر تے ٹوپیاں نے ہے کھچیاں والیاں کئی دنوں تک کھان واسطے کچھ نہیں پین واسطے کچھ نہیں لیکن ایک جذبہ صحابہ اندر ہے جدوں مصطفیٰ دا شارہ آندا آندے نے محبوبہ لڑنا کتھے وے دس دے صحیح مرنا کتھے وے نبی پاک دے صحابہ غربت دے حالات تے جنگ دا اعلان ہو گیا تبوک دی جنگ ہے انہوں ذات رکاوی کہنے نے ٹاکیاں والی جنگ دوپہر دا ٹائم گرمی دا موسم پتھریلی زمین پیر سڑ دینے صحابہ اکرام دے ٹاکیاں لپیٹ کے پیران دے جتیاں جو کے پیسے نہیں صحابہ ظاہری طور تے معیشت دے لحاظ نہ بڑے غریب سن لیکن دل دے بڑے امیر 3200 دا لشکر تیار ہویا محبوبہ اسی تہاڈے واسطے قربان تہاڈے دین واسطے قربان اسی جہاد دی عظمت واسطے قربان 3200 صحابہ نبی 32000 صحابہ نبی پاک دے نال لشکر دی صورت اندر جان واسطے تیار نے کچھ صحابہ نے غریب نے سواری بھی کوئی نہیں تیزاد راہ بھی کوئی نہیں تیر کمان بھی کوئی نہیں نبی علیہ السلام نے جب حالت دیکھی مسجد نبی دے ممبر تے آئے کائنات دا امام مسجد ممبر تے کھڑا ہو کے اپنے مقتدیاں نو خطاب کر رہے ہیں اور میرے صحابہ جہاد کرنا ہے مال دی لوڑ ہے سواریاں دی لوڑ ہے ذات راہ دی لوڑ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ مجمع اندر بیٹھے نے جنہیں مقامی خطیب نو پتہ ہوندہ اپنے مقتدیاں دا کیڑا بندہ 1000 دین والا ہے کیڑا 5000 دین والا ہے کیڑا 10,000 دین والا ہے میرے نبی نو پتہ ہے میرے مجمع اندر عثمان بیٹھا ہے آقا نے خطبہ دیتا لوگو جہاد واسطے مال دے وہ اسلام دی عزت دی عظمت واسطے مال دے وہ صحابہ نے اعلان کیتے صدیق کردہ سارا سامان لے آئے عمر ادھا سامان لے آئے عثمان جو بیٹھا ہے نبی نے پر اسرار طریقے نا اعلان کیتا ہے عثمان دے محبوبہ 100 لدیا لدایا سامان نل پھر فرمایا ہور لوڑ 100 اور اونٹ فرمایا ہور لوڑ 100 اور اونٹ نبی پاک خطاب کر دے جا رہے محبوب دس دے جا رہے ہیں میرے صحابہ 32,000 دا لشکر جدو چل کے جائے گا انہاں دی حفاظت واسطے اگے 60 نوجوان چاہیے نے جڑے تیز تراز گھوڑیاں تے سوار ہون جوان تے میں محمد کو موجود نے گھوڑے موجود نہیں عثمان فرما دے محبوبہ گھوڑے میں دیواں گا پھر نبی پاک نے الٹیمیٹم بیان کیتا فرمایا میرے صحابہ 960 صحابہ انج دے موجود نے جنہاں کو سواری کوئی نہیں عثمان اندر محبوبہ پریشان نہ ہویا دے سواریاں میں دیواں گا پھر میرے نبی فرما دے نے اوہ جان واسطے
ذات راہ چاہیے. عثمان فرماتے نے راشن میں دیواں گا. فرمایا کچھ نقدی مال بھی چاہیے. عثمان اٹھ کے گھر گئے نے 5.5 کلو سونا 29.5 کلو چاندی درم و دینار لے کے نبی پاک دے کول آئے. 10,000 دینار میرے نبی دی جھولی اندر پائے نے. میرے مصطفیٰ منبر تو اترے. مجمع عثمان بیٹھا صحابہ دیاں صفاں کرتے عثمان وال وجدے کب دیا عثمان کب دیا عثمان بس کر عثمان بس کر عثمان. نبی پاک نے سیدنا عثمان نال جفی پائیے نبوت دی زبان ہلائیے. فرمایا ما سر عثمان ما عامل بعد اليوم. عثمان نے نبی رب دے حکم نہ اعلان کرنا وا آج تو بعد تو کوئی عمل بھی نہ کر اللہ تینوں پھر بھی جنت عطا کر دے گا. ذرا غور دے کرو عثمان نے خرچ کنا 60 گھوڑے کوئی نہیں تے 5 لاکھ دا گھوڑا ہے. چلو بہت ہی مہنگائی نہ بھی تسی کرو حکومت جان ہونے والی شاید 1 لاکھ دا لا لو. 60 گھوڑے کنے دے ہو گئے 60 لاکھ تے 960 اونٹ. ایک اونٹ 2 لاکھ دا ہو گئے تے 960 اونٹ کنے دے ہو گئے پٹی پٹیاں والے 19 کروڑ تے 20 لاکھ روپے دے. تے جے 3 لاکھ دا ہو گیا 3 لاکھ دا بیار کی لگا تے پھر 28 کروڑ 80 لاکھ روپے دے اونٹ تے 5.5 کلو سونا. تے 1 کلو سونا کنے تولے ہوندا ہے 86 تولے. 85 تولے تو کچھ تے 86 تولے. 1 تولا کنے لاکھ دا ہے تقریباً 1.5 لاکھ دے نیڑے تیڑے ہیں. 5.5 کلو سونا تے 2530 تولے چاندی 29.5 کلو. ایک مجمع اندر ایک نشست اندر ایک محفل اندر میرے عثمان نے دین اسلام دی اشاعت واسطے خرچ کیا. لیاؤ کائنات اندر میں اگر دعویٰ کروں تے غلط بات نہیں ہے. جب دی کائنات بنی قیامت تک عثمان دی سخاوت دا مقابلہ ہو سکتا. پہلے رومہ خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کیتا تے کنے 400 درختاں تے مشتمل مدینے اندر باغ. وہ باغ اسلام واسطے اہل اسلام واسطے وقف کیتا تے کنے. سعودی حکومت نے وہ باغ ختم کر کے اتھے فند کے عثمان دے نام تو ہوٹل بنایا. 2009 دی رپورٹ دے مطابق 50 ملین ریال اس دی آج آمدن آ رہی 2009 دے مطابق جیدے 25 ملین ریال ہوٹل دے معاملات ہی صرف ہوندہ ہے تے 25 ملین ریال عثمان دے کرنٹ اکاؤنٹ جو غریبہ ہی تقسیم ہوندہ ہے. عثمان دے ایڈا سخی ہے جنہی سخاوت آج بھی جائے. ایس مسجد دا بیل ساڑھے صدر صاحب دے کسے دے نہ آئے بجلی دا جنہاں نے میٹر لوایا. مسجد نبی دا بیل جا کے ویکھو میٹر لگا تے عثمان دے نام دا لگا. ایڈا فٹا سخی عثمان. صحابہ کیڑے سن جڑے اسلام تے دین تے مال لوٹان والے. صحابہ دین تے مال لوٹان والے تے اپنیاں جانا تے گردنا کٹوان والے. تے تائی اللہ فرماندہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہاں راضی ہے تے اے سارے اپنے رب نال راضی نے. یا اللہ انہاں پاک پاک ہستیاں میں تو راضی ہے. اللہ تیرے گناہگار جیسی بندے ہیں ساڑھے تے بھی راضی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.